میڈیا پر، پورا 1 سپارہ میڈیا پر تجوید صحیح حروف کے ساتھ 1 سپارہ پڑھ کر سنائے. پورا قرآن نہیں، 1 سپارہ پورا قرآن نہیں. ہمیں بلاؤ، میں نہیں، میرا شاگرد آئے گا. بڑا نہیں چھوٹا آئے گا، علامہ نہیں بچہ آئے گا. پوچھنا تیرا کام ہوگا، جواب دینا میرے بچے کا کام ہوگا. اصل مسئلہ تمہارا نہیں ہے، ولی کی زبان سے بات نکل جائے نا پوری ہوتی ہے. جو حق نواز نے کہا تھا وہ سب پورا ہو رہا ہے، اور وہ پورا تم سے ہوگا. پہلے تمہاری کتابوں میں تھا، اب تمہاری زبانوں پہ ہے. یہ اور بات ہے کہ پہلے دن کرتے ہو، دوسرے دن مکرتے ہو. ہم نے جو پہلے کہا تھا آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا قرآن سے تعلق ہے. قرآن حکیم نے اپنے پڑھنے والوں کو پہلے جملے میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بہت عرصے بعد کہیں تمہیں پتہ نہ چل جائے کوئی اور مل گیا، اس لیے پڑھنے سے پہلے سوچو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب جو ابو بکر نے جمع کی، وہ کتاب جسے معاویہ نے لکھا، وہ کتاب جسے حضور نے پڑھایا، وہ کتاب جسے صحابہ نے پڑھا، وہ کتاب جسے حضرت عمر نے مشورہ دیا، وہ کتاب جس کا جمع کرنا شروع کیا، وہ کتاب جس کو جمع کر کے حضرت عثمان نے مصحف عثمانی بنا کر بھیجا. لا ریب فیہ، اس میں شک، اس میں شک، اس میں شک نہیں ہے، نہیں ہے. جسے قرآن میں شک ہے، ہمیں اس کی نسل میں، حسب میں، خاندان میں، باپ میں، ماں میں شک ہے، اور وہ لا شک شکی ہے. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی سماجی اور قومی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، میں سب سے پہلے آج کی بہت خوبصورت پروقار عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اس آپ کے ضلع کے قائد مولانا شکیل الرحمن فاروقی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ذمہ داران، مولانا نذیر صاحب، ان کے تمام رفقاء اور ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بھائی مدنی اور ان کے تمام ساتھیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بھرپور محنت کر کے آج اس کانفرنس کو سجایا ہے اور حقیقت میں اس کانفرنس کو ایک کانفرنس کا روپ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. وقت چونکہ بہت گزر چکا ہے اور تاریخ اپنی کروٹ بدل چکی ہے. رات کے 2 بجنے کے قریب ہیں. حضرات علماء کرام اور خطبہ اعظام نے بہت خوبصورت اپنا نقطہ نظر خوبصورت الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. بالخصوص ہماری جماعت کے سیکرٹری جنرل خطیب اسلام حضرت علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت خوبصورت گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں. کراچی کا حق نواز علامہ رب نواز حنفی دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنے مخصوص خوبصورت اور پروقار گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکے ہیں. بہت مختصر مگر جامع گفتگو قائد کشمیر حضرت علامہ تصدق حسین صاحب بھی آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب تقریر کا وقت نہیں رہا، میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات سے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہوگی. ویسے آپ جس انہماک کے ساتھ اور جس توجہ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ آپ کی مثال، آپ ہی کی مثال ہے. اتنے رات گئے تک اتنی جلجمی کے ساتھ اتنا خوبصورت مجمع، جمع ہوا مجمع، یہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز آپ کو دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک شخص نے گفتگو کی ہے اور اس کی گفتگو سامنے آئی اور اس نے کہا کہ ہمیں قرآن مل گیا، ہمیں قرآن مل گیا، اور ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا اور یہ کہا کہ یہ اعزاز ہمارے مکتب کو حاصل ہے کہ ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا اور ہمارا مکتب اسے پیش کرنے جا رہا ہے. میں اسے اتنا پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہیں آج ملا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں 1400 سالوں سے ملا ہوا ہے. جس کو آج ملے وہ اپنے پچھلوں والوں کی ذرا فکر کر لیں جن کے پاس نہیں تھا اور جنہوں نے دیکھا نہیں ہے اور جن کو ملا نہیں ہے، وہ ان کی فکر کر رہے. ہمارے پچھلوں کے پاس بھی تھا، ہمارے پہلوں کے پاس بھی تھا، اول والوں کے پاس بھی تھا، درمیان والوں کے پاس بھی تھا، آج والوں کے پاس بھی ہے، قیامت تک آنے والوں کے پاس بھی ہوگا. اس نے دوسری گفتگو دوسرے جملے کو کی اور اس نے کہا کہ میری گفتگو کا لوگوں نے غلط مطلب دیا ہے. میں وضاحت دینا چاہتا ہوں. وضاحت اس نے دی کہ یہ قرآن جو ہمیں ملا ہے یہ پہلے قرآن کی تائید اور تصدیق ہے. میں اس کے علم کے اضافے کے لیے اسے کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اسے کسی تائید اور تصدیق کی ضرورت ہی نہیں.
اسے کسی تائید اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس چیز کو تائید اور تصدیق کی ہوتی ہے جس میں کوئی شک والی بات ہو یا کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا شک والی بات کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم لاریب کتاب بھی ہے، لاجواب کتاب بھی ہے، مقدس کتاب بھی ہے، محترم کتاب بھی ہے، معتصم کتاب بھی ہے، قیامت تک کتاب بھی ہے، آخری کتاب بھی ہے، حقوق کی کتاب بھی ہے، حق کی کتاب بھی ہے، عظمت کی کتاب بھی ہے، برکت کی کتاب بھی ہے، انقلاب کی کتاب بھی ہے، تبدیلی کی کتاب بھی ہے، پیروں کا ذکر کرنے والی کتاب بھی ہے، بات کا ذکر کرنے والوں کی کتاب بھی ہے، سچ بتانے والی بھی ہے، حق بتانے والے بھی ہے، حقیقت بتانے والے بھی ہے، سچوں کی نشاندہی کرنے والے بھی ہے، خیر کی بات اور برائی کی بات کرنے والے بھی یہی ہے، اچھائی اور عظمت کی بات بتانے والے بھی یہی ہے، دنیا کے سارے نقش سامنے رکھنے والے بھی یہی ہے، حقیقت کو کھولنے والے بھی یہی ہے، حقیقت آشکارا کرنے والے بھی یہی ہے، ظلم اور عداوت کی دیواریں گرانے والے بھی یہی ہے، رسومات کو دور کرنے والے بھی یہی ہے، باطل کو پھیر دینے والے بھی یہی ہے، حق کو بڑھا دینے والی اور چڑھا دینے والے بھی یہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کی تبلیغ اور دعوت اور ذکر کو بیان کرنے والے بھی یہی ہے، اللہ کی توحید اور ربوبیت اور عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والے بھی یہی ہے، نبیوں رسولوں پیغمبروں کی حقیقت اور دعوت اور تبلیغ کو بیان کرنے والے بھی یہی ہے، زمین اور آسمان کی بناوٹ اور سجاوٹ کے تذکرے کرنے والے بھی یہی ہے، اس کے اندر اور باہر کے خزانوں کا ذکر کرنے والے بھی یہی ہے، آسمان کے بننے اور اس کی کیفیت کو بیان کرنے والے بھی یہی ہے، جبرائیل اور اسرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کا تبصرہ اور تذکرہ اور تعارف کرانے والے بھی یہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تعریف اور ان کی خوبیاں اور اوصاف اور ان کے مذہب اور ان کی کتاب اور ان کی تائید اور ان کی تصدیق اور ان کے بیانات اور ان کے خطبات اور ان کی باتیں اور ان کے کردار اور ان کی شجاعت کو بتانے والے بھی یہی ہے، اور ہر نبی پر جو آزمائش آئی اس آزمائش کے بعد جو کامیابیاں ملی وہ بتانے والے بھی یہی ہے، اور نمرود اور فرعون اور حامان اور شداد اور دنیا کے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوا کیا اس کی حقیقت بتانے والے بھی یہی ہے، اور قوم عاد اور قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی کیفیت اور حیثیت کیا تھی وہ بتانے والے بھی یہی ہے، علم اور عمل اور حکمت اور تدبر کے خزانے بتا دینے والے بھی یہی ہے، علم کی بہاریں دنیا کے پھیلا دینے والے بھی یہی ہے، اور اندھیروں کی دنیا میں روشنی کی چمک پیدا کرنے والے بھی یہی ہے، اور اندھیروں کی دنیا میں روشنی کی رمق پیدا کرنے والے بھی یہی ہے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے والے بھی یہی ہے، اور ہدایت کے راستے دکھانے والی کتاب بھی یہی ہے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو بلندیوں پہ پہنچانے والے بھی یہی ہے، اور ہر صورت میں جو لوگ بگڑے ہوئے تھے انہیں رائے راست پر لانے والے بھی یہی ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ جو جہنم کے گلے کھڑے تھے انہیں جنت کا مالک بنانے والے بھی یہی ہے، اور اسی لیے آ کر حضور کی نبوت کا اظہار کرایا ہے، اسی لیے آ کر حضور کی نبوت کا اقرار کرایا ہے، اسی لیے نبی سے مل کر نبی کی ذات کو آشکارا کروایا ہے، اور یہی لے کر تو جبرائیل آیا ہے، یہی جو اللہ نے بھیجا ہے، اسی لیے تو رب نے پیغمبر پر بھیجا ہے، اسی کے لیے تو نبی کا انتظار تھا، اسی کے لیے تو نبی آیا تھا، اسی کو تو پڑھانا تھا، یہی تو سمجھانا تھا، اسی کا پیغام تو دنیا میں پھیلانا تھا، اسی کی کائنات کو کائنات تک پہنچانا تھا، عرب و عجم میں اسی نے تو چھانا تھا، اسی کی بات کو دنیا میں ماننا تھا، اسی کی بات کو پھیلنا تھا، اسی نے تو چھا جانا تھا، ارے نظام اسی نے بننا تھا، دستور اسی نے بننا تھا، منشور اسی نے بننا تھا، ضابطہ اسی نے بننا تھا، حیات اسی نے بننا تھا، اس حیات میں روح اسی نے بننا تھا، اس روح میں نکھار اس نے بننا تھا، اس نکھار میں بلندی اسی نے بننی تھی، ارے گھرووں کو اسی نے اٹھانا تھا، بستیوں سے اسی نے بلند کرنا تھا، رفتوں میں اسی نے لانا تھا، کائنات کی حیثیت کو اس نے کیا ہے، ایمان کا تذکرہ اس نے کیا ہے، شریعت کا تذکرہ اس نے کیا ہے، نظریے کی بات اس نے کی ہے، جاؤ ربوبیت ڈھونڈو تو اس نے بتائی ہے، توحید ڈھونڈو تو اس نے بتائی ہے، خدائی ڈھونڈو تو اس نے بتائی ہے، مصطفی ڈھونڈو تو اس نے بتائی ہے، نظام خلقت کی ہر روشنی اس نے پھیلائی ہے، پہلے کیا تھا اس نے بتایا ہے، بعد میں کیا ہوگا اس نے بتایا ہے، قیامت کسے کہتے ہیں اس نے بتایا ہے، دنیا کیا ہے اس نے کہا ہے، زندگی کیا ہے اس نے بتایا ہے، قیامت کیسے آئے گی اس نے بتایا ہے، زلزلے کیسے آئیں گے اس نے بتایا ہے، پہاڑوں میں طوفان کیسے
دے دیں گے، کیا واپس دو گے؟ کس کو دو گے؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کی وضاحت دینی پڑے؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کی وضاحت دینی پڑے؟ تمہارے منہ میں لگام نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہارے منہ ہے یا کٹورے؟ کیا بات ہے مرشد، کیا بات ہے؟ تمہارے منہ ہے یا کٹورے؟ انہیں ڈھانپ نہیں سکتے، بند نہیں کر سکتے؟ ہمیشہ امت کی تفریق کے بعد تمہارے مکتب سے ہی کیوں آتی ہے؟ توحید کی بات ہمیشہ تمہارے مکتب سے کیوں آتی ہے؟ تسلیم کی بات ہمیشہ تمہارے مکتب سے کیوں آتی ہے؟ کفریہ باتیں صرف تم سے کیوں آتی ہے؟ کسی دیوبندی نے کبھی نہیں کہا ہمیں قرآن مل گیا، کسی بریلوی نے بھی کبھی نہیں کہا، کسی اہل حدیث نے بھی نہیں کہا، کسی حنفی نے، نہیں کہا، کسی حنبلی نے، کسی شافعی نے، کسی مالکی نے۔ یہ کون سی کہنے کی بات ہے؟ یہ تو ہر گھر میں، بے شک، یہ تو ہر میں کہتے ہیں ہم ریسرچ کروا رہے ہیں، برٹش بھیجا ہے۔ کیا بات ہے یار، جس کا جہاں سے مذہب ہے اس نے وہیں بھیجا۔ ہمارے پاس تصدیق شدہ ہے، تم اسے تصدیق کہہ رہے ہو یا خود تصدیق کر رہے ہیں؟ مصحف سے کلمہ بات، تم نے قرآن نہیں پڑھا، سب سے تصدیق تو قرآن نے کی ہے، تورات زبور انجیل سب سے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ تصدیق تو سب کی اس نے کی ہے، اسی نے سب کچھ بتایا ہے، اس نے رسول کو بھی بتایا، اس نے قوم کو بھی بتایا، اس نے دنیا کو بھی بتایا، پورا سبق دنیا کو جس نے دیا ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ پہلے کہتے اگر میں بتا دوں تو اہل سنت اور ہمارے درمیان بڑے اختلاف ہو جائے گا، بعد میں کہتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ وہ یہ تو تائید ہے اس کی، اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے، اس کی تائید ہے، تم بتاؤ اس کی تائید کی ضرورت ہے؟ کھل کے بتاؤ، ہے ضرورت؟ ان کو ضرورت ہوگی جن کو شک ہو، ہمیں کوئی شک؟ قرآن حکیم نے اپنے پڑھنے والوں کو پہلے جملے میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بہت عرصے بعد کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے کوئی اور مل گیا، اس لیے پڑھنے سے پہلے سوچو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو ابو بکر نے جمع کی، وہ کتاب جسے معاویہ نے لکھا، وہ کتاب جسے حضور نے پڑھایا، وہ کتاب جسے صحابہ نے پڑھا، وہ کتاب جسے حضرت عمر نے مشورہ دیا، وہ کتاب جس کا جمع کرنا شروع کیا، وہ کتاب جس کو جمع کر کے حضرت عثمان نے مصحف عثمانی بنا کر بھیجا، لا ریب فیہ، اس میں شک، اس میں شک، اس میں شک نہیں ہے، نہیں ہے۔ جسے قرآن میں شک ہے ہمیں اس کی نسل میں، حسب میں، خاندان میں، باپ میں، ماں میں شک ہے، اور وہ لا شک شکی ہے۔ قرآن میں کوئی شک پوچھی؟ اگلی بات، قرآن کریم کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو بیوقوف اور جاہل ہوں گے اور وہ قرآن کو جھٹلائیں گے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر آگے چل کر اسی شمارے میں جب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع کے شروع ہونے کے تیسری آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چیلنج موجود ہے، صدیاں گزر گئی، چیلنج کا جواب آیا؟ چیلنج کا جواب آیا؟ سوچ لو، نہیں آیا؟ مقابلہ دور کی بات، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن میں موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، حرفوں میں موجود ہے، ترجمے میں موجود ہے، تفسیر میں موجود ہے۔ لاؤ پیش کرو، جواب دو، کیا دو گے؟ پیش تو کرو۔ چیلنج ہے تمہیں ہمارا بھی چیلنج ہے، آؤ پیش کرو۔ توجہ، وہ نسخے لاؤ جو لکھے ہوئے ہیں، تم نے جس ریسرچ پہ دی ہے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں تم نہیں لا سکتے۔ بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل مسئلہ تمہارا نہیں ہے، ولی کی زبان سے بات نکل جائے نا پوری ہوتی ہے۔ جو حق نواز نے کہا تھا وہ سب پورا ہو رہا ہے، اور وہ پورا تم سے ہوگا۔ پہلے تمہاری کتابوں میں تھا، اب تمہاری زبانوں پہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے دن کرتے ہو، دوسرے دن مکرتے ہو۔ ہم نے جو پہلے کہا تھا آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا قرآن سے تعلق لے آؤ۔ قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمَا بیٹھے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، مشورہ دیا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لا نہیں سکو گے، یہ کہہ کر ایندھن بن رہے ہو تم، بچو اس سے، آگ سے بچو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن اور تم جیسے انسان ہوں گے، پتھر اور تم جیسے لوگ اس کا ایندھن ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن فیصلہ سنا رہا ہے، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اعدت للکافرین۔ اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ کہو گے مولوی صاحب انہوں نے کہہ دیا، یہ میرے جلسے والے کہیں گے آپ نے کہہ دیا۔ میں کہہ ہی نہیں رہا، میں اس لیے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اعدت للکافرین، پیچھے تک پیچھے تک پیچھے تک پیچھے تک، اعدت لل، یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ آخر جہنم میں بھی بھرنا ہے یا نہیں بھرنا؟ بھرنے۔ کچھ لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، مولوی صاحب فکر ضرور کرو، ان کے چکر میں جہنم میں مت جاؤ۔ فکر ضرور کرو مگر ان کے چکر میں جہنم میں مت جاؤ۔ ایسے نہیں ان کے چکر میں گھومتے گھومتے، ہاتھ کھولتے کھولتے، بیٹھتے بیٹھتے تو بھی ان میں چلا جائے، بچ کر جانا۔ قرآن کا انکار کرنے والے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ قرآن نے سچا پہلے کہہ دیا، سچی ہو تو جاؤ۔ یہ سچے ہو سکتے ہو سکتے ہیں جن کی عبادت میں جھوٹ ہو۔ خلیفہ بلا فصل کوئی اور ہو، وہ کسی اور کو کہیں گے سچے جھوٹے۔ آذان میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کہیں گے سچے جھوٹے۔ جھوٹوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ لعنت اللہ علیہ الکاذبین، تم جانتے ہو اس قرآن میں جو لعنت آئی ہے وہ تمہارے لیے آئی ہے۔ تم برداشت نہیں کر سکتے، تم بدلی کرنا چاہتے اور نہیں بدل سکو گے۔ قرآن کیا مطلب کرے گا؟ اسے ناسخ خدا نے کی ہے، اس کی حفاظت بھی خدا خود کرے گا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے سنیوں کو دے دیا ہے۔ میں نے عجیب جملہ کہہ دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے سنیوں کو دے دیا۔ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کو قرآن شریف یاد ہے، یعنی حافظ ہے۔ گھما کیمرہ، دکھا دنیا کو، ان کا سٹیج دکھا، ان کا باہر دکھا۔ میں چیلنج دے رہا ہوں،
اس شخص کو جس نے کہا اوریجنل قرآن ہم نے ڈھونڈ لیے، اس کو چیلنج دیتا ہوں، تو محفل لگا، مجلس لگا، ملک بھر کے اپنے مکتب کو بلا اور بلا کر اتنے لوگ دکھا جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ چیلنج ہے میرا ذمہ دار اسٹیج پر چیلنج ہے، اللہ سے بلائے، میں نے تو صرف اس کوٹ قانونی سے ایک زندہ بھی نہیں، ایک ڈاؤن بھی نہیں، میرے ایک حلقے کے لوگ بیٹھے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جن پہ پاس قرآن کے حافظ ہیں۔ اور میں ایک چیلنج اور دینے لگا ہوں، جس نے کہا ہے نا کہ ہم نے اصل قرآن ڈھونڈ لیا ہے، وہ پورا ایک سپارہ میڈیا پر، پورا ایک سپارہ میڈیا پر تجوید صحیح حروف کے ساتھ ایک سپارہ پڑھ کر سنائے۔ پورا قرآن نہیں، ایک سپارہ، پورا قرآن نہیں، ہمیں بلاؤ، میں نہیں، میرا شاگرد آئے گا، بڑا نہیں چھوٹا آئے گا، علامہ نہیں بچہ آئے گا، پوچھنا تیرا کام ہوگا، جواب دینا میرے بچے کا کام ہوگا۔ اور بھائیوں نے آج ملا ہے، ہمیں زمانوں سے ملا ہے، وہ ہمیں کہیں گے تمہیں انتظار تو کرو، ہمیں تو ابھی ابھی ملا ہے۔ کہہ دیں گے نا کہ مولانا صاحب اتنی جلدی تو نہ کرو، زمین تو نہ کرو، ہمیں کپڑے تمہارے نہ اتارو، شرمندہ تو نہ کرو، یوں تو نہ کرو، دیکھو نا ہمیں تو ابھی ابھی اوریجنل ملا بھی، تو ہم دکھائیں گے، تم دکھاؤ گے، ہم نے سینوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، چیلنج ہے تمہیں، اتنے مجمع میں اتنے نہیں کم بتا دو، اگر تم میں ہمت ہوئی تو قبول کر لینا، ایسے ہاتھ کھڑے کرنے سے نہیں ہوگا، ہم سنیں گے بھی۔ میں نے تو تمہیں کہا دیکھ کے ایک سپارہ پڑھ لو، ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح حروف کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ لو۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ پڑھ رہا تھا، اس کو یہ نہیں آ رہا تھا، یہ نہیں آ رہا تھا، یہ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا جن نے یاد کیا ہوا ہے، اب وہ ہاتھ اٹھاؤ جن کو پڑھنا آتا ہے۔ بھائی جن نے نہیں اٹھایا ان کو پڑھنا نہیں آتا تو اٹھائیں، حافظ نہیں، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ اٹھائیں، حافظ بھی ساتھ اٹھائیں، یہ سب قرآن والے ہیں، یہ قرآن والے، رحمان والے، رحمان والے، مصطفیٰ والے، محبوب آخر زمان والے۔ اور سنا، ان کا قرآن چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا ہے، ان کا قرآن چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا ہے، تمہارا چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا ہے۔ چھپے اور چھپے ہوئے میں یہی فرق ہے کہ یہ سب کے پاس ہے، ہم لائیں گے، وضاحت دے دی کہ جی یوں نہیں ہے، یوں کہا تھا میں نے، یوں کہا تھا، یہ قرآن کیوں نہیں کہتے؟ اس قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، اونچی مسلمان۔ آخری بات سمجھنا، ہر چیز پر گواہ قرآن ہے، بے شک ہر چیز کو محفوظ قرآن نے کیا ہے، ہر چیز کو محفوظ قرآن نے کیا ہے۔ آ رہا جملہ سمجھ میں؟ ہر چیز کو محفوظ قرآن نے کیا